وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. 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 أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد الله. أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي الله. على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا حي بالله. على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، معزز سامعین، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی، اور پیارے حبیب سرور دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں روزے کی حکمت یا روزے کا مقصد کیا ہے، میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جہالت کی بات کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا اگر وہ ان کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ رمضان کے روزے کا مقصد کھانے اور پینے سے دور رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ رمضان کے روزے کا مقصد بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ والا بن جائے۔ یہ ہے رمضان کے روزے کا مقصد، اور جس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، تقوی کہتے ہیں کہ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا جماعت ہو، روزے کا عالم ہو یا عام کیفیت ہو، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ آپ روزہ تو ہیں لیکن آپ زبان سے گالی دے رہے ہو، آپ روزہ تو ہیں آپ زبان سے غیبت کرتے ہیں، آپ روزہ تو ہیں زبان سے آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، زبان سے آپ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو پھر روزے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ روزہ تو ہیں لیکن آپ اپنی آنکھوں سے حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں، آج موبائل میں سب کچھ موجود ہے، تو پھر روزے کا کیا مقصد ہے؟ خواہ دن کا عالم ہو یا رات کا عالم ہو، آپ حرام ویڈیو کو دیکھتے ہیں، حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں، گانائیں سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، پھر روزے کا کیا مقصد ہے؟ آپ روزہ تو ہیں 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کرتے، پھر روزے کا کیا مقصد ہے؟ دوستو، ایک انسان وہ جو رمضان میں روزہ تو رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، ایسے لوگوں کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو رب رمضان کے مہینے کا جو رب ہے وہی رب کیا ہے؟ رمضان کے روزوں کا بھی رب ہے، اور رمضان کے بعد جو 11 مہینے آئیں گے ان کا بھی رب وہی ہے جو رمضان کا رب ہے۔ اس لیے ہمیں رمضانی نہیں بلکہ ہمیں رمضان کے رب والا بننا ہے، اللہ والا بننا ہے، اور پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جس سے شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ نے حسن صحیح فرمایا ہے اور صحیح ترغیب میں بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسرے ممبر پہ قدم رکھا پھر آمین کہا، تیسرے پہ پھر آپ نے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ آج آپ نے ایک نئی بات کی ہے جو پہلے آپ کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا سنو، جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبریل امین نے دعا کی من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، ایسے لوگوں پہ، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو یا ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو، تو جبریل امین نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ ذرا سوچیے، یعنی بڑا بد نصیب ہے وہ انسان، بہت ہی بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور عبادت کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے اگر اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکا، جہنم سے آزاد نہیں کروا سکا، تو وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے۔
اور خود حدیثوں میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات رمضان کے مہینے میں ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بد نصیب ہے۔ اور دوسرے میں آپ نے فرمایا اسی طرح سے جو انسان اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے وہ بھی بڑا بد نصیب ہے۔ یا ایسے ہی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، نبی کا ذکر خیر ہو اور وہ درود نہ بھیجے تو وہ بھی بڑا بد نصیب ہے۔ تو تین باتیں دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کرنا ہے، بلکہ رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں تم سے کوئی لڑائی کرے، کوئی جھگڑا کرے یا تمہیں گالی گلوچ کرے تو تم کیا کہو؟ فقل انی امرؤ صائم، بھائی میں تو روزہ ہوں، میں آپ کے گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا، میں زبان سے الٹی پلٹی باتیں نہیں بول سکتا، میں لڑائی نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ میں روزہ ہوں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں، بلکہ روزہ آنکھ کا روزہ بھی چاہیے، زبان کا روزہ بھی چاہیے، ہاتھ کا روزہ بھی چاہیے، دل کا روزہ بھی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو حرام کاموں سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ آپ خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے اگر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی امید سے اگر وہ قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب، غور کیجئے، عمل معمولی ہے لیکن ثواب بہت ہی بڑا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی روزے کی قدر کریں۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، اس لیے کوشش کرو دوستو رمضان کے روزے کی قدر کرو۔ بالخصوص اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تو انہیں خوش کیجئے، انہیں راضی کیجئے۔ دو دوست کے مابین اگر چپکلش ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ دور نہیں کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعرات کو، ہر منڈے کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن دو ایسا انسان جس کے بیچ میں دشمنی ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، جب تک کہ یہ لوگ آپس میں صلح نہیں کر لیں گے میں ان کی بخشش نہیں کروں گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ ہاں اختلاف ہوتا ہے، آپس میں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو میں کی نوبت آتی ہے، بہت کچھ بات بن جاتی ہے۔ اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ آپ بات چیت کو بند نہیں کر سکتے۔ کبھی غصہ ہوتا ہے آپ بات چیت بند کر لیں لیکن 3 دن سے زیادہ بند نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ گنہگار ہیں، آپ کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ لہذا پیارے بھائیوں، رمضان کے روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، جنت پانا، جہنم سے آزادی حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ بننا، یہ رمضان کے روزے کا مقصد ہے۔ لہذا میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ رمضان مہینے کے اندر ایسے اعمال کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، تراویح کا اہتمام کرو، ذکر و اذکار کرو، تسبیح و تحلیل کرو، ایک دوسرے کو افطار کرواؤ، سحری کرو۔ یہ سب وہ اعمال ہیں۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرو، کیونکہ حدیثوں میں ثابت ہے کہ اگر آپ رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں گے تو ایک حج کے برابر یا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ رمضان کے مہینے میں اعتکاف آئے گا، انشاءاللہ آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اسی میں شب قدر ہے، شب قدر کو ڈھونڈیے، اس رات میں عبادت کیجیے، کیونکہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ رمضان یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ جنت پانے کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ لہذا ہر بھائی کوشش کرے کہ مجھے رمضان میں جیسے بھی ہو اللہ کا خاص بندہ بننا ہے، جنت حاصل کرنا ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ جب دل میں شوق اور ذوق پیدا ہوگا تو آپ عمل کریں گے،
عبادت کریں گے، اور جب آپ عمل کریں گے، عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، آپ کو جہنم سے آزاد فرمائے گا اور جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے اور ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وارض اللہ عن الخلفاء الراشدین وعن الصحابة اجمعین وعنا معهم بمنك وكرمك يا اکرم الاکرمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرهم فی کل مکان۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی وجل واہم واکبر۔